قرآن کریم کی یہ آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی بالکل سادہ انداز میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو میں نے صحت اور شفا کے لیے نازل کیا۔ قرآن سرافہ صحت ہے اور سرافہ شفا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اسی پر ایک دو تین باتیں، بات ایک ہے، انداز دو تین ہوں گے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تین چیزیں ہیں، ایک کو عبادت گزاری کہتے ہیں، ایک کو پرہیزگاری کہتے ہیں، ایک کو نیکوکاری کہتے ہیں۔ دوہراؤ میرے ساتھ تاکہ میں آگے چلوں۔ پہلی چیز بولو عبادت گزاری، زور سے بولو پہلی چیز، اور دوسری چیز زور سے دوسری چیز، اور تیسری چیز نیکوکاری۔ یہ پہلی دو چیزیں دوائی ہے اور یہ بعد والی چیز یہ صحت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پہلی دو چیزیں دوائی ہے، بولو نا، یہ پہلی دو چیزیں، اور یہ بعد والی تیسری چیز صحت ہے۔ دھوکے میں مت پڑنا، ہمیں اس دھوکے نے ہلاکت کے گڑھے کے قریب کر دیا۔ ہم دوائی کو صحت سمجھ لیتے، دوائی اور چیز ہے اور صحت، بولو نا، دوائی اور چیز ہے اور صحت، اور زور سے، دوائی اور چیز ہے اور صحت، بالکل اسی طرح عبادت اور چیز ہے اور ہدایت، زور سے عبادت اور چیز ہے اور ہدایت اور چیز ہے۔ کبھی عبادت کو ہدایت نہ سمجھنا۔ جس طرح دوائی صحت کا ذریعہ تو ہے، صحت نہیں، عبادت ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں میں نے بالکل اختصار کے ساتھ پہلی دو چیزیں عبادت گزاری اور پرہیزگاری۔ قرآن کہتا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے جھنڈا اٹھایا، اعلان کیا، بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا ربا عبادت ہم جیسا کوئی نہیں کر سکتے۔ رب نے بھی تسلیم کر لیا فرشتوں تم جیسے عبادت کوئی نہیں کر سکتے۔ تو جب فرشتوں جیسی عبادت ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کس لیے بھیجا؟ اللہ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہمارا مقصود عبادت نہیں، عبادت کے ذریعے پرہیز کی طرف بڑھنا ہے۔ فرمایا نا اس دھوکے سے بھی نکل جاؤ۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ پرہیز فرشتے اچھا کرتے ہیں تم سے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، پوری زندگی میں فرشتے اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ پتہ چلا عبادت بھی فرشتوں کا اعلیٰ، پرہیز بھی فرشتوں کا اعلیٰ۔ پھر ربا مجھے کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا عبادت فرشتوں کا مقصد ہے، پرہیز فرشتوں کا مقصد ہے، یہ ان کی عبادت بھی ہے، ان کا مقصود بھی ہے۔ تمہیں عبادت دیا مقصود تک پہنچنے کے لیے، پرہیز دیا مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف عبادت کرتے ہیں عبادت کے لیے، وہ پرہیز کرتے ہیں پرہیز کے لیے۔ تم عبادت کرتے ہو نیک بننے کے لیے، پرہیز کرتے ہو نیک بننے کے لیے۔ یا اللہ یہ نیک بننا کیا ہے؟ فرمایا یہ پہلی دو چیزیں دوائی ہے اور بعد والی تیسری چیز صحت ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھانے لگا ہوں۔ گزشتہ ایک مولوی صاحب نے درس میں مجھ سے پوچھا کہ عبادت الگ ہدایت الگ، عبادت کے ذریعے ہدایت ذرا تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤ۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ نماز کیا ہے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ زور سے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا، بولو بولو بولو، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب دیکھیں نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں آ گئے، اسی عبادت کے ذریعے ہم مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔
اے اللہ عبادت میں آ گئے، ہدایت چاہیے، پتہ چلا ہدایت کسی اور چیز کے نام، جی ہدایت کسی اور چیز کا نام ہے، جسے قرآن نے بر سے تعبیر کیا، حسنہ سے تعبیر کیا، احسن سے تعبیر کیا، یہ نیکی ہے۔ اب تیسرا انداز یوں سمجھے، عبادت اللہ کے لیے ہوتا ہے، بولو عبادت، زور سے عبادت، اور حفاظت اپنے لیے ہوتا ہے، بولو نا، پرہیز اپنے لیے، بولو پرہیز، عبادت، بولو عبادت، پرہیز، بولو عبادت، پرہیز، اور نیکی اوروں کے لیے، یہ ہے صحت۔ عبادت میرے لیے ہے، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، پرہیز اپنے لیے کر رہا ہوں، نیکی اوروں کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جو نیکی ہے نا، اس کو صحت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نافرمان بندہ سجدے میں پڑا ہے اور دوسری طرف ایک عظیم فرشتہ سجدے میں پڑا ہے، اللہ اس نافرمان امتی کے سجدے کو جس کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم فرشتے کی سجدے کو اس کرم کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ربا سمجھ میں بات نہیں آئی، آواز آتی ہے، فرشتہ عابد تو ہے، زاہد تو ہے، نیک نہیں ہے۔ تو عابد نہیں، زاہد نہیں، پر نیک تو ہے۔ میاں تیری عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، تیرا پرہیز اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ تجھے عبادت اور پرہیز کے ذریعے نیک بنانا چاہتا ہے۔ ربا اس سجدے پر اتنی کرم کیوں؟ فرمایا اس لیے نافرمان ضرور ہے، لیکن سجدے میں گرنے کے بعد یہ سانس ہے، اس نے بہو کا دل خوش کیا ہے، اب سجدے میں پڑی ہے، جبرائیل کا سانس نہیں کہ وہ نیکی کر کے عبادت کرے، اس لیے اس سانس کا سجدہ میرے نزدیک فرشتے کے سجدے سے اعلیٰ ہے۔ یہ نیکی کر کے سجدے میں گری ہے، جی بولو نا، یہ بیوی کو خوش کر کے سجدے میں گرا ہے، فرشتے کی بیوی نہیں ہے، وہ نیک نہیں بن سکتا، عابد بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، نیک نہیں بن سکتا۔ نیک تو تب بنے گا نا جب یہ کسی کو برداشت کر لے، جب یہ کسی کے غصے کو برداشت کر لے تو اس کے بعد یہ بن جائے گا نیک، اور اگر غصے کو برداشت نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیک نہیں بن سکتا۔ اسی لیے قرآن مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز سے ہمیں سمجھاتے ہیں، ایک کاش ہم سمجھ جائیں۔ اس پر ایک مثال کے بعد قرآن کی ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ باپ کے 4 بیٹے ہیں، ابا کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ہر بیٹا ابا کی خدمت کرتا ہے، ہر بیٹا، کوئی مٹھیاں بھرتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی کپڑے لاتا ہے، کوئی گاڑی خرید کر دیتا ہے، کوئی بازار گھمانے لے جاتا ہے، ہر بیٹا ابا کی خدمت کرتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں نے کیا کہا؟ جی ہر بیٹا ابا کی خدمت کرتا ہے، لیکن آپس میں ہر وقت لڑتے ہیں۔ ابا خوش ہے؟ بھائی بولو، ابا خوش ہے؟ بھائی خدمت تو ہو رہی ہے، پھر خوش کیوں نہیں؟ ابا کی خوشی کس چیز میں ہے؟ جی زور سے بولو، ابا کی خوشی کس چیز میں ہے؟ میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا،
ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے والدین کو دیکھا ہے، بیٹا خدا کے لیے ہماری خدمت نہ کرو، ہمارا اللہ ہی کافی ہے، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولو، بولتے ہیں نا۔ عرشوں سے بھی آواز آتی ہے، میرے بندو رہنے دو، تم میری خدمت نہ کرو، نہیں چاہیے مجھے، اگر میری خدمت میں کمی ہو گئی معاف کر دوں گا۔ ایک ابا نہیں 70 باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا جب عرشوں سے دیکھتا ہے کہ خدمت میں تو کمی نہیں لیکن آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پھر شکوے کے انداز میں فرماتے ہیں، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اے میرے بندو، تمہارا مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا اور اوپر نیچے ہونا میری محبت کی قسم مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ لیس البر، ہاں انداز اللہ کا دیکھے، لیس البر، یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ جی بولو نا۔ اور ہم کہتے ہیں یہی سب نیکی ہے۔ اللہ پھر نیکی کیا ہے میں درمیان سے حذف کر رہا ہوں۔ ایمانیات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ لیس البر، یہ بھی کوئی نیکی ہے جو تم اسے نیکی سمجھ کے لگ گئے ہو، نانا اس کے ذریعے سے تم نیکی کی طرف بڑھنا چاہو۔ یہ نیکی کی طرف بڑھانے کا ایک ذریعہ تو ہے، نیکی نہیں۔ یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ میرے بندو یہ بتاؤ والدین خوش ہیں؟ جی اللہ۔ قریبی رشتہ دار خوش ہیں؟ جی اللہ۔ یتیموں کی پرورش بھی ہو رہی ہے؟ جی اللہ۔ مساکین کی بھی نگہداشت ہو رہی ہے؟ جی اللہ۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان ہو رہا ہے؟ جی اللہ۔ والسائلین، مانگنے والوں کو بھی عطا کیا جا رہا ہے؟ جی اللہ۔ وفی الرقاب، وفی الرقاب کا ترجمہ فی زمانے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ یا اللہ وفی الرقاب کو میں کیا سمجھوں؟ فرمایا ذرا دیکھو نا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں کسی کو قرضوں نے تو نہیں گھیرا ہے؟ جی کسی کو قرضوں نے تو نہیں گھیرا ہے، کسی کو بیماریوں نے تو نہیں گھیرا ہے، کسی کو تنگ دستیوں نے تو نہیں گھیرا ہے، کسی کو مکان کے کرایوں نے تو نہیں گھیرا ہے۔ اگر ہے تو اس کو خلاصی عطا کر لو، یہ 8 کام کر لو۔ تو جب تم یہ 8 کام کر لو گے، وفی الرقاب، اور ان کو خلاصی دے دو گے، تو اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھو۔ جی بولو نا، اب نماز پڑھو، بولو۔ یا اللہ یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ تو فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ان کاموں کے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو نے نماز سے پہلے بھی یہ کرنا ہے اور نماز کے بعد بھی یہ کرنا ہے، تو نیک بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اے موسیٰ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ اگر تم میں سے کوئی میرا نافرمان ہوا
اور والدین کا تابعدار. تم میں سے اگر کوئی میرا نافرمان ہوا اور والدین کا تابعدار، میں اللہ اسے تابعدار لکھ دوں گا. اور تم میں سے ان کو کہہ دو اگر کوئی میرا تابعدار ہوا اور والدین کا نافرمان، میری محبت کی قسم میں نافرمان لکھ دوں گا. ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ بنی ہے کہ ہم نے دوائی کو صحت سمجھ لیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی. برباد ہو گیا ہمارا معاشرہ اس دھوکے کی بنیاد پر کہ ہم نے دوائی ہی کو صحت سمجھا. اس پر تیسری بات، اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. آج ہماری دوائی مؤثر کیوں نہیں؟ پہلی چیز، دوائی ایک نمبر ہونی چاہیے. بولے میرے ساتھ، زور سے بولے، دوائی، اور زور سے، دوائی. اور بتانے والا ڈاکٹر بھی ایک نمبر ہونا چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. اور اس ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے سے اس دوائی کو استعمال کیا جائے. امید ہے صحت مل جائے گی. دوائی 2 نمبر ہے تب بھی صحت نہیں ملے گی. دوائی تو 1 نمبر ہے، طریقہ میرا اپنا ہے استعمال کا، اب بھی صحت، بولو نا، اب بھی صحت نہیں ملے گی. ہم 40 سال ہمیں ہو گئے، 60 سال ہمیں ہو گئے نماز کی دوائی کو استعمال کرنے کے لیے کہ ہمیں روحانی صحت مل جائے. تو روحانی صحت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب صحت مل جاتی ہے تو صحت سے پہلے زبان بولتی تھی، اب زبان میٹھا کر کے بولے گی. پہلے زبان بولتی تھی، اب زبان پیار سے بولے گی. پہلے زبان بولتی تھی، اب زبان خوشبودار بولے گی. اور تمہاری کیفیت، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے تمہیں اور تمہارے گرد و پیش کے ماحول کو راحت محسوس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اللہ بڑا لمبا مضمون ہے لیکن اس کو بہت سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں آخری جملے پہ کچھ کہنے کے لیے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. فرمایا کہ جب بھی زمیندار کوئی دانہ اچھے زمین پر کاشت کرے، زرخیز زمین پر، تو وہ دانہ پل آور ثمراور بن کے بوٹا اور شجر بن کے اوپر کو آتا ہے. شرط یہ ہے کہ زمین زرخیز ہو. جی 2 چیزیں اس میں اللہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اگر تمہارے عبادات کے بوٹے، جی بولو نا، تمہارے عبادات کے بوٹے، توجہ سے سنو، بڑی قیمتی بات یہ آخری کہنے لگا ہوں. امید ہے اس سے اللہ ہماری کچھ نہ کچھ دنیا میں چینجنگ لے آئیں گے انشاءاللہ. اور دعا کرے کہ اللہ ہمارے شیخ کے فیض اور توجہ کی برکت سے ہم سب کی دل کی دنیا کو بدل دے. فرمایا اگر تمہارے عبادات کے بوٹے، نماز، ذکر، روزہ، حج، تلاوت، عمرہ، سے روزہ، چلہ، اگر تم اپنے عبادات کے ان بوٹوں کو
اسلام کی زرخیز زمین پر کاشت کرو گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر تمہیں اپنے عبادات کے تخم ریزی کے لیے اسلام کی زرخیز زمین مہیا ہو گئی تو اس کی نشانی یہ ہوگی تؤتی اکلہا کل حین، کہ جس طرح وہ درخت ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر وقت پھل دیتا ہے، تو اگر تمہاری نماز و ذکر، تہجد سے روزہ، چلہ، حج اور عمرے کہ ان بوٹوں کو اسلام کی زمین میسر ہو گئی تو تمہارے عبادات میں بھی اثرات کو دوام مل جائے گا۔ یا اللہ کچھ تو سمجھا دیجئے نا۔ فرمایا جس طرح تم حالت عبادت میں، جس طرح تم حالت عبادت میں کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تو اتی اکلہا کل حین، تو یہ نماز کا اثر تجھے تیری زندگی کے ہر پہلو میں ملے گا۔ تو دوران نماز جس طرح تو سلام کا جواب نہیں دیتا تو غیر نماز کی حالت میں تو گالیوں کا جواب بھی گالیوں سے نہیں دے گا۔ اگر تو غیر نماز میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے تو اتی اکلہا کل حین، تیرے اس بوٹے میں جو یہ بوٹا جو اسلام کی زمین پہ لگا ہے، اب اس کا پھل اور ثمر تجھے زندگی کے ہر مقام پر ملے گا۔ تو اب ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمارے عبادت کے بوٹے اسلام کے زمین پہ لگے ہیں؟ تو اب ذرا پوچھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا اللہ عبادت اور دین تو سمجھ میں آ گیا، اپنے بوٹے اسلام کی زمین پر لگائے، یہ اسلام کی زمین کہاں سے ملے گی؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اگر تیری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو گئے تو سمجھ جاؤ اسلام کی زمین میسر ہو گئی۔ جی بولو نا، اسلام کی زمین، زور سے اسلام کی زمین، اب اسلام کی زمین میسر ہو گئی۔ توجہ، پہلے زمین چاہیے اس کے بعد کاشت، زمین ہے ہی نہیں اور کاشتکاری جاری ہے، تو جب زمین میسر ہو گئی اس کے بعد ہم جب اس پہ نماز کا بوٹا لگائیں گے، اقم الصلاۃ لذکری، تو مولانا اجمل ادریس کے بیان کی طرح پھر وہ ہر وقت ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا۔ اقم الصلاۃ لذکری، پھر ہمارے نماز کے بوٹے میں دھیان الہی کا پل سجنے لگ جائے گا۔ یا اللہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تیرے نماز کے بوٹے میں جو اسلام کی زمین پر کاشت ہوا ہے اس سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، فسق و فجور ختم ہو جائے گا، زور و ظلم ختم ہو جائے گا، اس میں وفا اور عدل آ جائے گا۔ تو اتی اکلہا کل حین، تمہاری عبادتوں کے درخت میں تمہیں ہر وقت پل ملتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنی اس دوائی کا استعمال صحیح کر لیں۔ جی بولے نا، ہم اپنی دوائی کا استعمال، زور سے دوائی کا استعمال، اور اپنے عبادت کے بوٹوں کے لیے پہلے اسلام کی زمین کا بندوبست کر لیں۔ اسلام کی زرخیز زمین پر اپنے عبادت کے بوٹوں کو کاشت کرے تاکہ ہر وقت ہمیں اس کا پھل ملتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور ہمارے شیخ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رہے تاکہ ہمیں اس طرح کے مجالس میسر ہوتے رہیں.